दिन भर के थके हारे कैदी अपनी कोठरियों और बैरकों में एक दूसरे से उलझे पड़े सो रहे थे। अलबत्ता फांसी घाट की जानिब बनी काल कोठरियों से ज़ोर ज़ोर से कुरान और तस्बीह पर अल्लाह की आवाज़ें सन्नाटे को चीरती हुई आ रही थीं। मुझे एक बार फिर से मौत और मज़हब के इस अजीब से ताल्लुक़ ने उलझा सा दिया। आखिर सिर्फ मौत या मौत का तसव्वुर ही हमें मज़हब के करीब होने पर क्यों मजबूर करता है? क्या सिर्फ मौत के बाद मिलने वाली सज़ा का खौफ ही हमें मज़हब को अपनाने पर मजबूर करता है? हम खुशी में और अपनी मर्ज़ी से किसी सज़ा के खौफ या किसी जज़ा की लालच के बिना मज़हब को क्यों नहीं अपना सकते? क्या हमें दुनिया में सिर्फ इस खौफ का सामना करने के लिए भेजा गया था जो इंसानी मौत और उसके बाद मिलने वाली सज़ाओं से मुताल्लिक था? हमें अपनी खुशी से बंदगी का इख्तियार क्यों नहीं दिया गया? मैं इसी सोच में मुब्तला था कि अचानक हवालदार ने एक राहदारी के आखिर में बनी हुई लोहे की सीढ़ियों के करीब रुककर मुझे ऊपर चढ़ने का इशारा किया और ख़ुद नीचे बरामदेही में कंधे से अपनी बंदूक उतार कर मास्तदी से पहरा देने के लिए खड़ा हो गया। मैं लोहे की बनी हुई सीढ़ियों चढ़कर जब ऊपर पहुंचा तो खुद को एक गोल कमरे में पाया। सीढ़ियां बहुत ऊंची थीं और मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे उस वक्त तीसरी मंजिल के बराबर ऊंचाई पर होना चाहिए था। ये गोल कमरा दरअसल नीचे से आती हुई दीवार ही का तसलसल था। बस यूं समझ लीजिए कि मैं एक बहुत बड़े तनोर के दिखाने पर मौजूद था। जेलर इकबाल भी ऊपर मौजूद था और नीचे की मंजिल में जहां उस तनोर का पैंदा था वहां निचले गोल कमरे में एक शख्स कमरे में पड़ी दो कुर्सियों में से एक पर यूं बैठा हुआ था कि उसके हाथ कुर्सी के पीछे मोटी रस्सियों के ज़रिए बंधे हुए थे। यही नौजवान सिकंदर नामी वो कैदी था जिसका जिक्र मैं शाम से सुन रहा था। कमरे की दीवारें बिल्कुल चिकनी थीं, इतनी कि कोई लाख कोशिश भी करता पर उसका इन दीवारों से चिपककर ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। और फिर उस पर मुतज़ाद ये कि वो गोल कमरा जैसे जैसे बुलंद होता जाता था वैसे ही चारों तरफ से मज़ीद तंग होते होते छत तक सिर्फ एक गोल दिहाना सा रह जाता था। शायद ये सारा इंतज़ाम कैदियों के जहन में उठने वाले फ़रार के किसी भी ख्याल को पूरी तरह कुचलने के लिए किया गया था। मैं जेलर इकबाल के साथ ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वैसे भी ऊपर की गोलाई में बामुश्किल दो कुर्सियां रखने की ही गुंजाइश थी। कुछ ही देर में पैंट और कोट में मलबूस एक 40 से 45 साला शख्स अंदर दाखिल हुआ। जेलर ने आहिस्ता से मुझे बताया, ये राहिल साहब हैं, तफ्तीशी अफसर एसएसपी राहिल। उस वक्त नीचे गोल कमरे में बहुत सी मोमबत्तियां रोशन थीं जिनके मलगलजे उजाले में मैंने राहिल साहब को बगौर देखा। चेहरे पर नज़र का सुनहरा फ्रेम, होठों में सिगार, बाल सलीके से बने हुए मुझे वो रिवायती पुलिस वालों से काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दिए। इतने में अचानक जेल की बिजली वापस आ गई और नीचे गोल कमरा रोशन हो गया, जबकि ऊपर वाले हिस्से की बत्तियां शायद जेलर ने पहले ही बुझा रखी थीं। इसलिए हम दोनों मज़ीद अंधेरे में चले गए। ऊपर से लोहे की जालियों में से नीचे गोल कमरे में झांकते हुए मुझे बिल्कुल यूं महसूस हुआ जैसे हम किसी अंधेरे सिनेमा हॉल में बैठे रोशन स्क्रीन पर कोई फिल्म देख रहे हों। फ़र्क सिर्फ इतना था कि सिनेमा की स्क्रीन सामने होती है और यहाँ स्क्रीन देखने के लिए हमें नीचे की जानिब झांकना पड़ रहा था और हमारे दरमियान लोहे की वो मोटी सी जाली नुमा खिड़की भी हायल थी जिसमें उस तनोर के दिहाने को ढक रखा था। तफ्तीशी कमरे में रोशनी के लिए 1000 वाट का बिजली का सिर्फ एक बल्ब कमरे के वसत में कुछ ऐसे जाविये से लटकाया गया था कि उसकी बराह रास्त रोशनी सिर्फ कैदी के चेहरे ही पर पड़ रही थी। अचानक रोशनी से कैदी की आंखें चुंधिया सी गईं। फिर उसने धीरे धीरे अपनी मिची हुई आंखें खोलीं और राहिल साहब की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया।
चले शुक्र है आपके आने से कुछ लम्हों के लिए ही सही, लेकिन इन बुझे चिरागों में रोशनी तो आई, वरना मैं तो शायद इस मुल्क को रोशन देखने की हसरत ही में जान दे देता। वैसे सुना है कि 2009 तक मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। आपको मुबारक हो राहिल साहब। राहिल साहब समेत मैं और जेलर भी सिकंदर का ये जुमला सुनकर चौंक गए। राहिल साहब ने सिगार का लंबा सा कश लिया। गुज़िश्ता 15 महीनों से जेल में बंद होने के बावजूद तुम्हारी मालूमात का ज़ख़ीरा काबिल सताइश है। सिकंदर ने तन से राहिल की जानिब देखा। जेल में बंद होने का ये मतलब तो नहीं होता कि इंसान अपनी आंखें भी बंद कर ले। वैसे आपका भी कसूर नहीं है, पुलिस वालों को आम तौर पर आंखें बंद कर लेने की आदत होती है। राहिल साहब कुर्सी पर बैठ गए। बहुत तलखी है तुम्हारे लहजे में, लेकिन याद रखो सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। सिकंदर के लबों पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। ठीक कहा आपने, वाकई सब एक से नहीं होते। जो भी मिला पिछले से कुछ बदतर ही मिला। वैसे हमें तो आंखें खुली रखनी ही पड़ती हैं। राहिल साहब, हम आप जैसे बड़े अफसर तो नहीं हैं कि जिन्हें हर माह के आखिर में घर बैठे कुछ ना कुछ करने की भी तनख्वाह मिल जाए। जिन्हें अपने हकूक़ की जंग लड़नी होती है, उन्हें आंखें और कान खुले रखने पड़ते हैं। राहिल साहब ने सिगार मुंह से निकाला। किन हकूक़ की जंग की बात कर रहे हो तुम? सच तो ये है कि चंद मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में खेल रहे हो तुम लोग। जाने ये कैसा ब्रेन वॉश है कि खुद अपनी मौत को गले लगाने को तरसते हो, ये जाने बगैर कि तुम्हारी इस कुर्बानी की कोई वक़्त नहीं है तुम्हारे आकाओं की नज़र में। सिकंदर ने लंबी सी जमाई ली। अच्छा बोल लेते हैं आप, ज़रूर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तकर्रुरी मुकाबलों में अव्वल आते रहे होंगे। राहिल साहब ने सिकंदर की आंखों में झांक कर जवाब दिया। स्कूल और कॉलेज में तो तुम भी इंतहाई गैर मामूली तालिब इल्म रहे हो। मैट्रिक में टॉप करने पर तुम्हें सदारती वजीफ़ा भी दिया गया था। क्या तुमने उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि बड़े होकर एक दहशतगर्द बनोगे? जाने उस दहशतगर्द लफ्ज़ में ऐसा क्या था कि सिकंदर तड़प कर रह गया। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया और रस्सी से बंधे हाथ कमर के पीछे बल खा कर रह गए। उसने तकरीबन गुर्राते हुए कहा, अपने अपने नज़रिए की बात है जनाब। आपकी नज़र में एक दहशतगर्द हूँ, आपकी नज़र में मैं एक दहशतगर्द हूँ, जबकि मेरी नज़र में आपका महकमा राशि और बेईमान लोगों का गढ़ है। मुझे कुदरत ने ज़्यादा मौका नहीं दिया, वरना आपके महकमे की अच्छी खासी सफाई कर जाता। इस बार राहिल साहब तिलमिला कर पलटे। चंद गलत लोगों का इल्ज़ाम सारे महकमे के सर धरना सरासर बेवकूफ़ी है। और फिर ठीक और सही का फ़ैसला करने वाले तुम कौन होते हो? उसके लिए पूरा निज़ाम मौजूद है। सिकंदर ने नफ़रत से होंठ सुकेड़े। क्या आपका महकमा और क्या उसका निज़ाम? मत भूलिए कि इस वक्त आप जो यहाँ खड़े मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उसकी इजाज़त भी आपको सिर्फ इसी दहशतगर्द की मर्ज़ी से मिली है। वरना मुझे आप ही के कानून ने ये इजाज़त दी है कि मैं अपना ये आखिरी वक्त जैसे भी चाहूँ सर्फ कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि कोठरी में पड़े पड़े बोर होता रहूँगा, चलो कुछ तफरी ही सही, वरना मैं ना चाहूँ तो आप मज़ीद एक लम्हा भी यहाँ नहीं ठहर सकते। तो एक दहशतगर्द की आखिरी देन समझकर इस कीमती वक्त की कदर कीजिए। मुझे आपके लेक्चर से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं और इकबाल जेलर दम साधे सिकंदर और राहिल साहब की लफ्ज़ों की ये जंग सुन रहे थे। राहिल साहब अपनी कुर्सी से उठकर सिकंदर के करीब आ गए और फिर उसकी कुर्सी पर झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, ठीक कहा तुमने, मुझे मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम्हारी तंजीम ने तुम्हारी फांसी के वक्त मुल्क के किस शहर में और कितने बम धमाके करने का मंसूबा तैयार कर रखा है? राहिल का सवाल सुनकर सिकंदर ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। ओह, तो आखिरकार दिल की बात ज़बान पर आ ही गई। ये आप जैसे CSP अफसर
جو چند کتابوں کا رٹا لگا کر مقابلے کا امتحان پاس کر لیتے ہیں، وہ آخر اپنے آپ کو عقل کل کیوں سمجھنے لگتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ میری موت سے ایک رات پہلے سگار کے کش لیتے ہوئے آئیں گے اور مجھ سے وہ سب جان لیں گے جس کی کھوج میں آپ کا پورا محکمہ جانے کتنے برسوں سے سرگرداں ہے؟ کاش آپ لوگوں کو سی ایس پی کے بعد عام فہم کی بھی کچھ ٹریننگ دی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ راحل صاحب نے بہت سکون سے سکندر کی ساری تانہ زنی برداشت کی۔ تو گویا تمہیں ملک میں لیے جانے والے مقابلے کے امتحان کے طریقہ کار سے متعلق بھی کچھ اعتراضات ہیں۔ جہاں تک میں نے تمہارا ریکارڈ دیکھا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ خود تم نے بھی بی اے کے بعد سی ایس ایس کے لیے اپلائی کیا تھا۔ کہیں تمہاری اس تلخی کی وجہ تمہاری اپنی ناکامی تو نہیں؟ سکندر زور سے چلایا، نہیں، میں ناکام نہیں ہوا تھا۔ تحریری امتحان میں میرے بہت اچھے نمبر تھے، لیکن زبانی امتحان لینے والوں کو شاید میری صورت پسند نہیں آئی، یا پھر ان میں سے کوئی ایک صبح اپنی بیوی سے لڑ کر وائوا لینے آیا تھا۔ تبھی انہوں نے مجھ سے کچھ ایسے غیر متعلق اور اوٹ پٹانگ سوال پوچھے جن کا نہ سر تھا نہ پیر، یا پھر شاید جس ایک سیٹ پر مجھ میں اور ایک وزیر کے بیٹے میں مقابلہ تھا، اسے مجھ سے چھیننے کے لیے انہیں مجھ سے افریقہ کے جنگلوں میں پائے جانے والے ایک خاص جھینگے کی نسل بتانے جیسے سوالات ہی کرنے چاہیے تھے، جن کا میرے تحریری امتحان کے مضامین سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا۔ باقی 150 کے قریب امیدواروں میں سے بھی کسی کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، لیکن صرف اس وزیر کے بیٹے کو نہ صرف جھینگے کی نسل معلوم تھی، بلکہ اس نے تو جھینگے کا شجرہ نسب بھی فرفر بیان کر دیا۔ نتیجتاً وہ اگلے مہینے اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہو گیا اور میرا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست سے خارج۔ راحل صاحب نے پھر سے سگار کا لمبا سا کش لیا۔ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، لیکن تم نے دوبارہ کوشش بھی تو نہیں کی۔ یقین کرو، میں خود ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں بھی اسی نظام کے تحت لیے جانے والے امتحان کے ذریعے پاس ہو کر پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ تمہاری شکایت اپنی جگہ۔ سکندر نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ میری شکایت اب بھی اپنی جگہ ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ برسوں محنت کرنے والے اور پروفیشنل کالجوں سے برسوں کی پڑھائی کے بعد نکلنے والے ڈاکٹر اور انجینئر تو اس معاشرے میں معمولی کلرکوں کا درجہ پاتے ہیں، جبکہ ایک سادہ بی اے پاس لڑکا چند مہینوں میں 2-4 کتابیں رٹ کر اعلیٰ افسر بن جاتا ہے اور اپنے رٹے کے بلبوتے پر کامیاب ہو کر قوم کی قسمت کے فیصلے کرنے لگتا ہے۔ کبھی ان افسر بن جانے والوں سے بعد میں کسی نے ان مضامین کے بارے میں پوچھنے کی زحمت بھی کی، لیکن اگر کوئی پوچھے تو اسے پتہ چلے گا کہ ایک لفظ بھی یاد نہیں ہوتا ان افسران بالا کو۔ پھر یہ مقابلے کا امتحان صرف یادداشت اور رٹے کا مقابلہ ہی تو ہوا نا، اور ہم غریبوں کا حافظہ تو پہلے ہی فاقوں اور پریشانیوں کی وجہ سے کمزور اور خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ سو غریب کا بچہ کلرک پیدا ہوتا ہے اور کلرک ہی مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مقابلے کے امتحان کے طریقہ کار میں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے بذریعہ قلم جدوجہد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری نوجوان نسل بندوق اٹھا کر سڑکوں پر آ جائے، معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے لگے۔ سکندر نے زور سے سر جھٹکا۔ معصوم اور بے گناہ لوگ، غلط فہمی ہے آپ کی۔ میری تنظیم نے آج تک صرف کرپٹ، راشی اور بے ایمان لوگوں کے خلاف ہی
ایکشن لیا ہے. ہم صرف اس غلیظ معاشرے کی صفائی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. اور میرا ضمیر آج پھانسی سے ایک رات قبل بھی بالکل مطمئن ہے کہ میں نے اپنا فرض نبھایا ہے اور بس. راحل صاحب نے تعصب سے ہاتھ ملے. کاش میں اس آخری وقت ہی تمہاری آنکھوں پر پڑا یہ پردہ اٹھا پاتا. بہرحال میں تمہیں آج رات کا وقت مزید دے رہا ہوں. ایک بار پھر سوچ لو. کل کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی. جانے سے پہلے کفارہ ادا کر جاؤ گے تو بہت سو کا بھلا ہو جائے گا اور شاید تمہاری بخشش بھی. راحل صاحب واپسی کے لیے پلٹے. سکندر نے ان کے جاتے جاتے فکرہ کسا. اگر آپ کی نظر میں اتنا بڑا گناہگار ہوں تو پھر یہ بھی جان لیجئے کہ ساری عمر کے گناہ کے داغوں کو یہ ایک آخری سجدہ بھی بھلا کیا دھو پائے گا. کم از کم ایسے مشورے دے کر میرے گناہ تو بے لذت نہ کیجیے. آپ جس میڈل کی تلاش میں مجھ تک پہنچے ہیں کم از کم میں اپنے کاندھوں پر چڑھ کر آپ کو اس تمغے تک نہیں پہنچنے دوں گا. اتنے میں 2 سنتری اندر آ گئے. راحل صاحب گول کمرے سے باہر نکل چکے تھے. سنتریوں نے سکندر کو کرسی سے کھولنے سے پہلے بیڑیوں اور ہتکڑیوں سے جکڑ لیا. اقبال جیلر اور میں جب گول کمرے کی چھت سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تب تک فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں. نماز کے بعد سلطان بابا چہل قدمی کے لیے باہر نکل گئے اور میں اپنی جلتی آنکھیں لیے کچھ دیر کے لیے کمر ٹکانے کے لیے لیٹ گیا. لیکن بند آنکھوں تلے بھی وہ سکندر ہی کا چہرہ دیکھتا رہا اور میرے کانوں میں اس کے سلگتے جملے گونجتے رہے. ابھی سورج چڑھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سنتری نے آ کر مجھے جگا دیا کہ سلطان بابا ناشتے پر میرا انتظار کر رہے ہیں. میں نے بامشکل چند گھونٹ چائے حلق سے نیچے اتاری. نہ جانے ایک عجیب سی بے چینی کیوں میری رگ و پا میں سرایت کرتی جا رہی تھی جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہو. ناشتے کے فوراً بعد سلطان بابا اٹھ کھڑے ہوئے. چلو عبداللہ میاں ذرا بچی سے ملائیں. پہلے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن اسی لمحے جیلر اقبال کی گاڑی اس احاطے کے باہر آ کر رکی جس میں مجھے اور سلطان بابا کو ٹھہرایا گیا تھا. جیلر کچھ عجلت میں دکھائی دے رہا تھا. اس نے آتے ہی کہا میں نے بیوہ سے بات کر لی ہے. اگر آپ لوگ تیار ہیں تو ہم ابھی ریسٹ ہاؤس کے لیے نکل سکتے ہیں. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ سلطان بابا کی مراد مقتول کی بیوہ سے تھی. کچھ ہی دیر بعد ہم ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے. صبح نماز کے وقت بارش کچھ تھم سی گئی تھی لیکن اس وقت پھر سے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی. ریسٹ ہاؤس کے اینٹوں والے کچے صحن میں پانی کا ایک بہت بڑا سا جوہر بن گیا تھا اور اس وقت برستی بوندوں کا ارتاش اس ٹھہرے پانی میں کچھ ویسی ہی ہلچل پیدا کر رہا تھا جیسے اس وقت میرے دل و دماغ میں مچھی ہوئی تھی. جیلر ہمیں یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ ہمیں مقتول کی بیوہ سے ملوانے کا کیا مقصد تھا؟ میرا ذہن انہی سوالوں میں الجھا ہوا تھا کہ اتنے میں اندر کمرے کی جانب سے کسی کے قدموں کی جھاپ سنائی دی. میں آنے والی کے احترام میں کھڑا ہو گیا. وہ کالے لباس میں ملبوس چپ چاپ سلام کر کے ہمارے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی. سیاہ لباس میں اس کا سوگوار حسن کچھ اور نکھر گیا تھا. اس وقت وہ خود بھی آسمان پر چھائی گھٹا ہی کی طرح لگ رہی تھی, کچھ برسی سی برکھا جیسی. کچھ دیر تک ماحول پر عجیب سی گھمبیر خاموشی طاری رہی. پھر اسی نازنین نے اپنے لب کھولے. سپرنٹینڈنٹ بتا رہے تھے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. سلطان بابا نے اسے دعا دی. جیتی رہو بیٹی. ہاں میرا ہی نام سلطان ہے
اور میں نے ہی تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو اور بہادروں کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، اور اسی ظرف کی امید پر میں یہاں تک چل کر آیا ہوں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور دھیرے سے بولی، آپ فرمائیے، میں سن رہی ہوں۔ بابا نے اپنی بات کا سلسلہ جوڑا، مجھے جیلر صاحب نے بتایا ہے کہ تم قاتل کی پھانسی دیکھنے کے لیے ہزاروں میل دور سے یہاں تک کا سفر طے کر کے آئی ہو، لیکن اپنے دل کو ٹٹول کر پوچھو، کیا کل صبح صادق سے پہلے جب یہ پھانسی سر انجام پا چکی ہوگی تو کیا تمہارا سفر ختم ہو جائے گا؟ اس نے حیرت سے سلطان بابا کو دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 2 سال سے تم نے اپنے اس درد، اپنے اس رنج و عالم کے سفر کی منزل اس پھانسی کو بنا رکھا تھا۔ کل یہ منزل بھی سر ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کیا یہ درد، یہ کرب ختم ہو جائے گا؟ کہیں پہلے سے بھی سوا ہو گیا تو؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید کل کے بعد میرے درد کا اصل سفر شروع ہوگا۔ میرے دل کی واحد خواہش، واحد تسلی بھی ختم ہو جائے گی۔ رؤف کا قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ مجھے تمام عمر اب اسی کرب، اسی درد کے ساتھ گزارنی ہے۔ یہی میرا مقدر ہے۔ نہیں بیٹی، تمہارا مقدر ایک ازلی سکون بھی ہو سکتا ہے اگر تم اس وقتی بدلے کی خواہش کو اپنے دل سے نکال کر اس قاتل کو معاف کر دو۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا اور نائلہ تڑپ کر غصے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے معصوم شوہر اور اپنے بچے کے باپ کے سفاک قاتل کو معاف کر دوں؟ کیا آپ بھی اس کے کوئی ساتھی ہیں جو بھیس بدل کر ایک بار پھر مجھے لوٹنے کے لیے آئے ہیں؟ مجھے آپ سے مزید کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ نائلہ نے تیزی سے پلٹ کر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ خود مجھے بھی سلطان بابا سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں تھی، لیکن ان کے لہجے میں اب بھی وہی پرانا ٹھہراؤ تھا۔ میں بھی کسی ظرف کے بھرم ہی میں تم تک پہنچا ہوں بیٹی۔ درگزر سب سے بڑا انتقام ہے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی اور پلٹ کر تیکھی نظروں سے ہمیں دیکھا۔ میری جگہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہوتا تو کیا آپ اسے بھی یہی مشورہ دیتے؟ سلطان بابا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور 4 قدم بڑھا کر نائلہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آج اگر اس وقت تمہاری جگہ میری اپنی سگی بیٹی بھی کھڑی ہوتی تو میں اس سے بھی یہی التجا کرتا، کیونکہ تمہارا مجرم راہ سے بھٹکا ہوا ایک ایسا شخص ہے جو اپنی دانست میں کچھ غلط نہیں کر بیٹھا۔ وہ تم پر کیے گئے ظلم کو بھی کسی کے حق کی داد رسی سمجھتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری معافی اسے راہ راست پر لے آئے۔ نائلہ نے بہت ضبط کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑے تو گویا آپ بھی اس مکار شخص کی باتوں میں آ گئے۔ وہ آج تک پولیس اور باقی زمانے کو تو یہ جھانسا دیتا ہی رہا ہے کہ اس کا ہر جرم ایک مقصد کو پانے اور کسی اور کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کی کوشش میں سرزد ہوا، اور شاید میں بھی اس فلسفے سے متاثر ہو کر اسے بخش دینے کا فیصلہ کر ہی لیتی اگر اس کی اصلیت نہ جانتی۔ آپ بھی جس لمحے اس شخص کے اصل مکروہ چہرے کو قریب سے دیکھیں گے تو مجھ سے پہلے خود چلا اٹھیں گے کہ اس کا مقدر صرف اور صرف پھانسی کا پھندا ہی ہونا چاہیے۔ نائلہ اب باقاعدہ بلک بلک کر رو رہی تھی، جبکہ ہم تینوں ابھی تک اسی حیرت اور شش و پنج کی سی کیفیت میں کھڑے تھے کہ آخر اس نازک سی لڑکی کو ایسا کون سا راز پتہ ہے جس نے اس کے اندر انتقام اور نفرت کا
ایسا لاوا دہکا دیا ہے کہ جو اب صرف سکندر کی موت ہی سے ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ سلطان بابا نائلہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے کافی دیر تسلی دیتے رہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو وہ اندر کمرے سے ایک لفافہ اٹھا لائی جسے اس نے سلطان بابا کے حوالے کر دیا۔ اس میں میری زندگی کی وہ تحریر ہے جو آپ کو سارا سچ بتا دے گی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس ظالم کو یہ تب دکھاؤں گی جب اسے مشقیں کس کر بے بسی کی حالت میں تختہ دار پر لا کھڑا کیا جائے گا، لیکن آپ کی آنکھوں پر پڑا پردہ اٹھانے کی خاطر میں یہ ابھی سے آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ پڑھنے کے بعد آپ خود اس لفافے کو اس سفاک شخص تک پہنچا دیجیے گا۔ نائلہ اپنی بات ختم کر کے تیزی سے واپس اندر چلی گئی۔ سلطان بابا نے وہ لفافہ کھولا اور اس میں طے کی ہوئی بند تحریر پر وہی کھڑے کھڑے تیزی سے نظریں دوڑائیں۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتے گئے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوتا گیا اور میں اور جیلر ویسے ہی اپنی جگہ کھڑے بے چینی سے پہلو بدلتے رہے۔ سلطان بابا نے تحریر ختم کرنے کے بعد خط کو دوبارہ طے کر کے لفافے میں ڈال دیا اور گہری سانس لے کر بولے، جیلر صاحب، قیدی کی آخری خواہش کب پوری کریں گے آپ؟ میرا مطلب ہے ہماری اس سے آخری ملاقات کا وقت کب طے کیا ہے آپ نے؟ جیلر نے سٹپٹائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، عام طور پر پھانسی کے قیدی کی آخری ملاقات کا وقت عصر کے بعد کا ہوتا ہے۔ سلطان بابا نے برستے آسمان کی جانب نگاہ ڈالی جو اس وقت اندر پھوٹ پھوٹ کر رونے والی نائلہ کی طرح ہی بادلوں کا سارا پانی بہانے پر مسڑ لگتا تھا۔ نہیں، عصر کے بعد تو بہت دیر ہو جائے گی، ہم ابھی کچھ دیر بعد ظہر کی نماز پڑھ کر قیدی سے ملنے چلیں گے، آپ سارے انتظامات کروا لیں۔